بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو یہ ہم پڑھ رہے تھے پچھلے ویک جو ہم نے شروع کیا تھا، جو آپ لوگوں میں یہاں موجود ہوں گے، کہ مسلمانوں کی جو خدمات تھی علم کے حوالے سے نا، تو اس میں آج آپ مثلا ایک لکھیں، عنوان لکھیں، لا اینڈ جورسپروڈنس۔ لا قانون یعنی اینڈ جورسپروڈنس۔ جورسپروڈنس یہ علم فقہ اور قانون، آپ اس کو اردو میں اس طرح لے سکتے ہیں، علم فقہ اور قانون، یعنی علم فقہ اور قانون میں جو لا ہے اس میں مسلمانوں کی کیا خدمات تھی، یعنی مسلمانوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا دنیا کو۔ اب اس میں مثلا آپ لوگ سب واقف ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے، تو اب میں مختصراً تھوڑا سا بتاتا ہوں، آپ لوگ نوٹس اگر لینا چاہیں تو نوٹس بھی لے سکتے ہیں، کہ سب سے یعنی جو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے پھر شاگرد ہیں ایک امام محمد، ان کی دو کتابیں ہیں، یعنی کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن مختصر تھوڑا سا، چونکہ یہ ٹاپک کافی لمبا ہے تو مختصر آپ کو بتاؤں گا کہ امام محمد جو شاگرد تھے یا حضرت امام ابو حنیفہ کے، ان کی دو کتابیں ہیں بڑی مشہور، اور بھی بہت ساری ہیں، تو یہ دو کتابیں السیر الکبیر اور السیر الصغیر۔ پہلی کتاب کا نام ہے السیر الکبیر اور دوسری کتاب کا نام ہے السیر الصغیر۔ یہ دو کتابیں جو انہوں نے جس ٹاپک پہ لکھی ہیں، یہ انٹرنیشنل لا، پرائیویٹ اور پبلک لا اور انٹرنیشنل لا پہ یہ دو کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج مثلا انٹرنیشنل لا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لا کا سٹوڈنٹ ہو، کوئی قانون کا سٹوڈنٹ ہو، تو انہیں پتہ ہوگا کہ یہ جو انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل لا سے مراد ہے کہ ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ کیا تعلقات ہوں، کس طرح کے ریلیشنز ہوں۔ یہ جو انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے، یہ بھی مسلمانوں نے قانون کی دنیا میں، یعنی دنیا میں جو انٹروڈیوس کیا سب سے پہلے انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ، یہ مسلمانوں نے انٹروڈیوس کروایا، اور اس سبجیکٹ پر سب سے پہلے لکھنے والے یہ محمد بن حسن شیبانی ان کا نام ہے، اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ شاگرد تھے۔ یعنی یہ جو انٹرنیشنل لا پہ سب سے پہلے یعنی انٹروڈیوس کروایا، یہ مسلمانوں نے کروایا۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ کا جو دور ہے، یہ پہلی صدی اور دوسری صدی کا دور ہے، یعنی دوسری صدی ہجری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کا، یہ اس دور میں، یا اگر آپ عیسوی سال دیکھنا چاہیں تو یہ 700 یا 800 ہجری، 700 یا 800 سن عیسوی، یہ وہ دور ہے کہ جس میں انٹرنیشنل لا کے اوپر اور پرائیویٹ اور پبلک لا کے اوپر یہ مسلمانوں نے یہ لکھا، کتابیں باقاعدہ لکھی، اور دنیا میں یہ جو علم تھا، جو یہ سبجیکٹ تھا، یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے بعد پھر ایک اور نام آپ لکھیں اسی حوالے سے، کہ جنہوں نے قانون کے اوپر لکھا ہے، لا کے اوپر لکھا ہے، ان کا نام ہے امام زید بن علی۔ امام زید بن علی، امام زید بن علی، اور ان کا جو جس سال یہ فوت ہوئے ہیں، یہ 120 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے المجموع۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ المجموع۔ اور یہ جو کتاب ہے، اس کا سبجیکٹ بھی انٹرنیشنل لا ہے، اس کتاب کا سبجیکٹ بھی انٹرنیشنل لا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ جس کتاب سے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، یہ قبلہ کی کتاب ہے، یہ مقدمہ سیرت الرسول،
یہ والی کتاب ہے مقدمہ سیرت الرسول، اور یہ کتاب میں نے اس کا وہ لنک دیا ہوا ہے ہمارا جو فیس بک پہ جو آپ لوگوں نے پیج بنایا ہے نا، اس پہ میں نے اس کا آج جس چیپٹر سے میں پڑھا رہا ہوں وہ میں نے لنک دیا ہوا ہے، تو اردو میں آپ لوگ یہ کتاب وہاں پڑھ سکتے ہیں پوری کتاب۔ تو یہ بھی انٹرنیشنل لا، یہ اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جن کا تعلق ہے یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ہے، یعنی جس چیز کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ جو سیرت کا جو ٹاپک پچھلے ویک سے شروع کیا ہے اور آج بھی اس کو جاری رکھا ہے، تو جو ہمارا مثلا جس چیز کو ہم نے ثابت کرنا ہے وہ یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ یورپ میں، یہ جو یورپ اٹلی ہے، ڈنمارک ہے، یورپ جو پورا ہے، اس میں جتنی ترقی ہوئی وہ ترقی، اس ترقی میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے، یعنی یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یورپ کی ترقی میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے، عربوں کا ہاتھ ہے۔ اور آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا رینائسنس، شاید پتہ نہیں آپ لوگ اٹلی زبان میں اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، رینائسنس جس کو کہتے ہیں، یہ 16th سینچری میں کہتے ہیں کہ یورپ میں جو نالج ہے یہ شروع ہوا، نالج کا حاصل کرنا ان لوگوں نے شروع کیا 16th یا 15th سینچری میں۔ جب آپ یورپ کی ہسٹری پڑھیں گے نا، یورپ کی ہسٹری، آپ نالج کی ہسٹری پڑھیں گے تو وہ شروع کرتے ہیں 14th سینچری، 15th سینچری، اور اس کے بعد آن ورڈ اس دور کو وہ کہتے ہیں کہ یہ رینیسانس یا رینیسانس کا دور ہے۔ اب رینیسانس پتہ نہیں اٹلی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، انگلش میں بہرحال آپ لوگ اس کو دیکھیں۔ رینیسانس سے مراد ہے کہ جس دور میں نالج انہوں نے حاصل کرنا شروع کیا اور یورپ نے ترقی شروع کر دی، تو یہ رینیسانس کا دور اس کو کہتے ہیں۔ یہ 15th سینچری میں شروع ہوا۔ اب جو ہمارا دعویٰ ہے یا جو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو رینیسانس شروع ہوا یورپ میں، نالج کی جو ترقی شروع ہوئی اور اب تک جتنی ترقی ہے، یہ ساری ترقی یہ مسلمانوں ہی کا آپ کہہ لیں کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے پھر ہم یہ مختلف آپ کو ریفرنسز میں لکھوا رہا ہوں، مختلف ریفرنسز کہ جس سے یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ واقعی درست بات ہے۔ تو اب انٹرنیشنل لا کو اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل لا آج کا جو سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے مختلف لا کالجز میں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لا کا اسٹوڈنٹ ہوگا اسے پتہ ہوگا انٹرنیشنل لا پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لا کا جو سبجیکٹ ہے یہ ہسٹری میں، لا کی ہسٹری میں سب سے پہلے یہ انٹروڈیوس مسلمانوں نے کروایا۔ اس سے پہلے مسلمانوں سے پہلے اس انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ کا یہ یعنی یہ تھا ہی نہیں، یہ سبجیکٹ ہی نہیں تھا کہ ایک ملک کا دوسرا ملک یا ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ اس کے کیا ریلیشنز ہوں، کس طریقے سے ریلیشنز ہوں۔ یہ جو انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے یہ انٹروڈیوس کنہوں نے کروایا؟ یہ مسلمانوں نے کروایا۔ تو یہ ایک چیز آپ لوگ لکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ چونکہ یہ پورا سبجیکٹ یہ لا کا ہے کہ لا کے فیلڈ میں مسلمانوں کی کیا کیا کنٹریبیوشنز ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا آپ لکھیں، نمبر لکھیں کانسٹیٹیوشنل لا، کانسٹیٹیوشنل لا، کانسٹیٹیوشنل لا۔ اب کانسٹیٹیوشنل لا کس کو کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل لا، ہر ایک ملک کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک آئین ہوتا ہے، اس کو اردو زبان میں آئین کہتے ہیں، انگریزی میں آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشنل لا۔ ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، مثلا اٹلی ہوگا تو اٹلی کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہوگا، مثلا اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم یا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے کیا مثلا ذمہ داری ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، جو آپ کا پارلیمنٹ ہوگا پارلیمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا اس کے مثلا ریسٹرکشنز کیا ہیں، جوڈیشری کیا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے کہ پرائم منسٹر اس کا کیا رول